ایم کیو ایم نے فیصل کینٹ کی 8 سیٹیں غالباً پچھلی مرتبہ جیتی تھیں، ٹھیک ہے، اور اس مرتبہ وہ کوئی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکے، تیسرے نمبر چوتھے پہ آئے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی ہے اس نے کتنے بڑے پیمانے پہ ووٹ حاصل کیے، لیکن اس مرتبہ وہ کچھ جگہوں سے جیت تو گئے لیکن ووٹ تو دیکھیے ان کے۔ اور اسی طرح سے آپ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں دیکھیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کے اگر کچھ ووٹ زیادہ ہیں تو وہ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ طلحہ شاہد بھائی کے حلقے کا بات معلوم ہے نا آپ کو، کہ وہاں سے کس طرح سے 1000 1500 2000 ووٹ ایک انہوں نے گوٹ سے لے لیے، اور باقی جگہوں پر تو وہ ہار گئے۔ تو الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اگر صرف ان سے مایوسی ہوتی اور کوئی متبادل کی طرف لوگ نہ دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا، لیکن ہم نے اسی مایوسی میں سے یہ امید دیکھی کہ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی پر اعتماد کرنا شروع کیا، اعتبار کرنا شروع کیا۔ پہلے ہمارے ذہنوں سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی، اس کینٹونمنٹ کے انتخاب میں یہ بات پتہ چل گئی کہ ایم کیو ایم کی سیاست کراچی میں پٹ چکی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی سے ایک امید کی کرن بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت جان دی ہے، پیسہ دیا ہے، خون دیا ہے۔ ظاہر ہے کرمنل طبقہ ضرور ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور اس نے پوری طرح سے پورے نظام کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کو سپورٹ بھی اوپر سے بہت حاصل رہی ہے۔ جب وہ گرنے لگتے تھے تو ان کو اٹھایا جاتا تھا، جب وہ مرنے لگتے تھے تو ان کو زندہ کیا جاتا تھا، جب وہ ڈوب رہے ہوتے تھے تو ان کو انارو دے کر دوبارہ سے شہر پہ مسلط کر دیا جاتا تھا۔ اور انٹرنیشنل اور نیشنل کچھ قوتیں ایسی تھیں جو ایم کیو ایم کو زندہ رکھ کر اپنی کاریگری کرنا چاہتی تھیں، لیکن ہر تدبیر ناکام ہو گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اب اثر ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کو ریپلیس کون کرے گا؟ پورے پاکستان کی ایک ویو بنی ہوئی تھی، لوگ اس طرف چل پڑے، لیکن تجربے نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی، اگر سب سے زیادہ اگر کوئی پوٹینشل اس وقت موجود ہے تو وہ انہی لوگوں کے ورکرز میں موجود ہے کہ جو جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن تو اسٹیبلشمنٹ جتواتی ہے، تو ظاہر ہے خیال ٹھیک بھی ہوتا ہے، اتنا غلط تو نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جتواتی ہے، اس خیال کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش دنیا میں جو بالادست یا طاقتور لوگ یا قوم یا برادری یا گروپ ہے اس کی ہر بات مانی جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی حاکمیت کہاں ہے؟ پھر اس کی طاقت کہاں ہے؟ پھر نمرود زیر کیوں ہوتا؟ پھر فرعون غرق کیوں ہوتا؟ پھر شداد اپنی جنت کیوں نہیں دیکھ سکا؟ پھر برطانیہ کو زوال کیوں ہوتا؟ پھر امریکہ رسوا کیوں ہوتا؟ پھر جو ہے وہ پھر سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتا؟ دارا و سکندر کہاں ہے؟ تو اصل طاقت اللہ رب العالمین کی ہے، اور دنیا میں ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے پیمانے کوئی اور ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے جو پیمانہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک زندہ زمینی حقیقت بننا ہے۔ آپ زندہ زمینی حقیقت بنے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات کرے گی، اور یہاں بھی کوئی طاقتور ہے وہ بھی آپ سے بات کرے گا۔ آپ گرین لائن اگر کل بنا بھی دو تو ہمارے 3 سال کا تو حساب دو، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی چوریاں ہوئی ہیں، کتنی کرپشن ہوئی ہے اس میں ان 3 سال میں۔ تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ 14 سیٹیں لینے کے بعد کراچی کو آن کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے پیپلز پارٹی کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ کراچی سے چاہتے کیا ہیں؟ نہ ملازمتیں دیتے ہیں، نہ فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، اور اب آپ کو سوجی ہے بلدیہ کو طاقتور بنانے کی۔ ارے بھائی بلدیہ طاقتور بنے گی بلدیاتی اختیار دینے سے۔ اختیار تو آپ نے دیا نہیں، ایڈمنسٹریٹر دے دیے، اور ایڈمنسٹریٹر لگا کے آپ اب ہمارے بلوں میں کنزروینسی چارجز لگانا چاہتے ہیں۔ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آج میں نے ایک خبر پڑھی کہ وفاق سے کوئی مکمکہ ہو رہا ہے ان کا، جو اختلاف کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم بلوں میں پیسے لینے کے مخالف ہیں، اب اس لیے مکمکہ ہو رہا ہے کہ وفاق بھی ایک اور چارج بجلی کے بلوں سے ہی لینا چاہتا ہے پورے پاکستان کے لوگوں سے۔ تو یہ اپنے ٹیکس صرف بلوں سے ہی جمع کرنے کے قابل رہ گئے، سرمایہ داروں سے، جاگیرداروں سے، وڈیروں سے تو یہ ٹیکس لینے کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وڈیرہ وڈیرے سے کیسے ٹیکس لے گا، جاگیردار جاگیردار سے کیسے ٹیکس لے گا، طاقتور طاقتور سے کیسے ٹیکس لے گا۔ اگر وفاق اور صوبے کا مکمکہ ہو بھی جائے گا
تو بھی جماعت اسلامی اس کو قبول نہیں کرے گی، عوام سے رابطہ کرے گی، عوام کے ساتھ مل کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پھر ہم بجلی کے بل بھی ادا نہیں کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک کس طرح سے چلتا ہے اور وفاق کس طرح اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں جو پہلے ہی ہمیں لوٹ چکے ہیں، پیپلز پارٹی ہمارے پچھلے پیسوں کا تو حساب دے، 513 ارب روپے تو اس نے کھائے ہوئے ہمارے آکٹرائے کے، وہ ادا کرو، پھر تم کے ایم سی کے نام پر ہم سے ٹیکس لو۔ ابھی تو کے ایم سی بھی تمہارا ہے، ڈی ایم سی بھی تمہارا ہے، صوبائی حکومت بھی تمہاری ہے۔ اس لیے جو مائنڈ سیٹ قبضے کا ہے، یہ جو تعصب کا مائنڈ سیٹ ہے، جو آبادیوں کو تقسیم کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے، پیپلز پارٹی والوں تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ابھی بھی تم نے گوٹھوں پہ قبضہ کر کے کینٹونمنٹ میں اپنے الیکشن کے ریزلٹ کچھ بنا لیے، ورنہ مین اسٹریم شہر نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے تعصب کو، لسانیت کو اور کراچی پہ قبضے کو۔